السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم المرکب الاشاری کریں گے۔ اسے ہم ڈیمونسٹریٹو فریگمنٹ کہتے ہیں، اسے ہم ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کا اور ایک نام پوائنٹنگ فریگمنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم مراجعہ کرتے ہیں مفردات پچھلے سبق کے۔ اختبا، غار، نظر، لیلتی۔ جزاک اللہ۔ الحجرة يبحث المدينة تحت فوق۔ جزاک اللہ۔ تو اس قصے کا بھی مراجعہ کرتے ہیں۔ قصۃ الغار، درس فی التوکل۔ فی لیلۃ الحجرۃ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی بکر رضی اللہ عنہ الى المدینہ فاكتبا في غار ثور 3 ليال جاء الكفار يبحثون عنهما ووقفوا أمام الغار فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فاطمأن قلبه ونجاهما الله برحمته۔ تو آج الیوم سنتعلم، ہم کیا جانیں گے؟ المرکب الاشاری۔ یہ مرکب اشاری کیا ہوتا ہے؟ التعریف، اس کی تعریف ہم دیکھیں گے۔ القاعدہ، بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اسماء الاشارہ، ہم دیکھیں گے اسماء اشارہ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ آیات من قرآن الکریم، قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھیں گے، اور اس کے بعد قصۃ الغرابۃ والثعلب، ہم ایک کہانی دیکھیں گے، کس کی؟ غراب یعنی کوے کی، اور ثعلب لومڑے کی۔ تو دیکھ لیجئے آج جو مرکب ہم کرنے جا رہے ہیں اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ مرکب ہم نے کہا تھا مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے۔ مفرد اور مفرد مل کر ایسا مرکب جب بنائے جس کا میننگ کمپلیٹ ہو تو اسے مرکب تام کہتے ہیں، اور اگر میننگ ابھی ادھورا ہے تو اسے ہم مرکب الناقص کہتے ہیں۔ تو مرکب الناقص کی ایک اور کڑی آج ہم کریں گے جسے ہم کہتے ہیں مرکب اشاری۔ تو یہ جو المرکب الاشاری ہوتا ہے ہوا ترکیب، یہ وہ ترکیب ہے جسم جو کیا ہے؟ یتکون من، جو بنتی ہے، جو فارم ہوتی ہے کس سے؟ اسم اشارہ، ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اسم المعرفہ، ایک خاص اسم آتا ہے جو بِالف ولام غالباً معرف لایا جاتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مشار الیہ۔ تو ترکیب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک اسم اشارہ ہوگا اور اس کے بعد وہ اسم ہوگا کہ جو کہ معرفہ ہوگا، غالباً وہ معرف باللام ہوگا، یعنی یہ جو مشار الیہ ہوگا یہ معرفہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے جسے ہم مشار الیہ کہتے ہیں یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے ھذا الکتاب، اور یہاں پہ تلک السیارۃ، تو ایک بات تو آپ کے ذہن میں آ ہی گئی ہوگی کہ ھذا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، یہاں پر یہ بھی معرف باللام آیا ہے، یہ بھی معرف باللام آیا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ جو اسم اشارہ ھذا ہے یہ مذکر کے لیے لگتا ہے، اور یہ جو تل کا اسم اشارہ ہے یہ مؤنث کے لیے لگتا ہے۔ مزید ہم یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے، اس کا ترجمہ یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب اور وہ گاڑی، یعنی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی ادھوری ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اس کا انگلش ایکویلنٹ ہے دس بک، تو دس بک کے بارے میں ابھی بات ادھوری ہے۔ اسی طرح تلک السیارہ، وہ گاڑی، اس گاڑی کے بارے میں مزید انفارمیشن ابھی پینڈنگ ہے، تبھی ہم نے ان کو کیا کہا؟ المرکب الناقصہ۔ تو دیکھ لیجئے قاعدہ کیا ہے۔ پہلے ہم نے جانا کہ اسم اشارہ ہوگا اور اس کے بعد ایک معرف اسم ہوگا،
ایک معرفہ اسم لایا جائے گا، زیادہ تر اس میں الف اور لام استعمال کیا جائے گا، اسے ہم اسم اشارہ کہتے ہیں، اور اس والے حصے کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ یوافق اسم اشارہ الاسم الذی بعدہ فی، کہ یہ اسم اشارہ جو ہوتا ہے یہ موافق ہوتا ہے، کس کے مطابق ہوتا ہے؟ یہ جنس کے لحاظ سے، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، یہ عدد میں بھی مطابقت رکھتا ہے، یعنی مفرد کے ساتھ مفرد، مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ، اور جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، الموافق الاعرابی، یہ اعرابی صورت، یعنی مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ آپس میں تینوں چیزوں میں، یعنی جنس میں، عدد میں اور اعرابی حالت میں بالکل سیم ہوں گے۔ یہاں پر اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، کہ جو اسمائی اشارہ ہوتے ہیں کچھ ان میں سے مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی یعنی وہ مرفوع، منصوب اور اپنی جو مجرور حالت تینوں میں یکساں ہوتے ہیں۔ تو پھر مشار الیہ کو ہم دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ رہے ہیں اسمائی اشارہ کچھ مبنی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس مرکب کا اعراب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اعراب معلوم ہوگا مشار الیہ سے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسمائی اشارہ جنہیں ہم پوائنٹرز کہتے ہیں۔ تو قریب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں استعمال؟ ہذا، ہذہ، سنگولر کے لیے یعنی مفرد کے لیے، جب نزدیک چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہوگا۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دس ہے، یعنی یہ جو ہذا ہذہ ہے، اس کا جو فرق ہے وہ مذکر اور مؤنث کا ہے، اور ہذہ غیر عاقل جمع کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے یہ ہذا اور ہذہ دونوں مبنی ہیں، یعنی کیا پتہ چلا؟ رفعی، نصبی اور جری حالت میں یہ ہذا ہی رہے گا، جبکہ یہ جو ڈیول والے دیکھ لیجئے، رفعی حالت میں ہذان، یعنی ہذا سے ہذان، اور اس کی جو نصبی اور جری حالت ہے وہ ہے ہذین۔ وہیں ہذہ، اس کی رفعی حالت میں کیا آتا ہے؟ ہاتان، اور نصبی اور جری حالت میں ہاتین۔ مفرد کی طرح جمع بھی مبنی ہوتا ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی، یعنی ہاؤلائی اپنی رفعی، نصبی اور جری حالت میں ہاؤلائی ہی ہوگا۔ تو یہ تو تھے قریب کے اسمائی اشارہ۔ اس کے بعد ہم بعید کی طرف آئیں گے۔ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ذالکا اور تلکا۔ ذالکا ویسے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا عادتاً مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی اپنی رفعی، نصبی اور جری حالت میں یہ ذالکا اور تلکا ہی پائے جاتے ہیں۔ جبکہ ذالکا جب ڈیول کے لیے استعمال ہوگا تو رفع کے لیے الگ اور نصبی اور جری حالت کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو ذانکا اس کی رفعی حالت ہے اور ذینکا اس کی نصبی اور جری حالت ہے۔ وہیں تلکا ڈیول کے لیے جب استعمال ہوگا تو ہم تانکا استعمال کریں گے، اور رفعی حالت کے لیے، اور نصبی اور جری حالت کے لیے ہم تینکا استعمال کریں گے۔ پھر سے وہی جمع کے لیے بس ہم اولائے کا استعمال کریں گے، اور مزید یہ اولائے کا جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ جو مرکب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جسے کہ ہم مرکب اشاری کہیں گے، اس کا پہلا جز اسمائی اشارہ میں سے ہوگا، یعنی اسم الاشارہ ہوگا، اور دوسرا جز جو ہوگا وہ ہوگا مشار الیہ۔ تو جن صورتوں میں ہمارا اسم اشارہ مبنی ہے، جیسے ہذا ہو گیا، ہذہ ہو گیا، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی، اولائکا، اس صورت میں اس مرکب کا اعراب ہمیں مشار الیہ سے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو ہم نے گنوائے یعنی مفرد اور جمع کے یہ دونوں مبنی ہیں۔ تو آئیے اس کو ایک بار پھر سے سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پہلا جز اسم اشارہ ہے اور دوسرا کہلاتا ہے مشار الیہ، یعنی اسم اشارہ وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس کی لسٹ ہم نے ابھی دیکھ لی۔ اس کے بعد جو دوسرا کمپوننٹ ہے اسے ہم مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی دا ناؤن ریفرڈ اور دا ناؤن پوائنٹڈ، یہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ جو اسمی اشارہ اور مشار الیہ، ان کا آپس میں کیا ایگریمنٹ ہے؟ سب سے پہلے اسمائی اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اور مشار الیہ بھی ہمیں معرفہ ہی لانا ہے، تب جا کے یہ بنے گا المرکب الاشاری۔ دوسری بات کہ یہ جو اسم اشارہ یہ چوز کیا جائے گا
مشارن الیہ کے حساب سے، یعنی جیسا مشارن الیہ ہوگا ویسا ہم اسم اشارہ استعمال کریں گے. یعنی اگر فرض کیجیے آگے مونس ہے تو ہم ہاذا کے بجائے حاذی استعمال کریں گے، اگر وہاں پہ جمع ہے تو ہم ہؤلاء استعمال کریں گے، حالانکہ جو جمع غیر عاقل ہے اس کے لیے بھی ہم حاذی استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو غیر عاقل جمع کے ساتھ ہم اسم اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں، اور واحد اور جمع کے اسما جو ہیں مبنی ہیں. ان دو چیزوں کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے. یعنی جو واحد اور جمع کے اسما مبنی ہے تو پھر یہ جو متبوع اور تابعہ کا ریلیشن شپ ہے، کہیں پر ہمارا فوکس اسم اشارہ پر ہوگا، یعنی اسم اشارہ ہمیں بتائے گا کہ مشارن الیہ کیسا ہے، اور کہیں پہ ہمیں مشارن الیہ بتائے گا کہ اسم اشارہ کس سٹیٹ پر ہے. یعنی خاصتاً اعرابی صورت کو دیکھنے کے لیے ہمیں مشارن الیہ کی طرف دیکھنا ہوگا. تو دیکھ لیجئے یہ ہے ہاذا اسم اشارہ، یعنی ہم ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن. وہیں ذالک کے ساتھ بھی ہم کہیں گے ذالک مسلمن، ذالک مسلمن، ذالک مسلمن. پھر لیکن ہاذان صرف مسلمان آئے گا، ہاذین مسلمین اور ہاذین مسلمین، یہ دونوں نسبی اور جری حالت کے لیے. بالکل اسی طرح اگر ہم ذالک استعمال کریں گے ذالک مسلمن، ذالک مسلمن، ذالک مسلمن، پھر ذالک جب ڈیول کے لیے آئے گا تو ہم کہیں گے ذانک مسلمان، وہیں ذینک مسلمین، ذینک مسلمین، یعنی نسبی اور جری حالت کے لیے. اسی طرح اگر ہم مؤنث کی بات کریں ہاذہ مسلمتن، ہاذہ مسلمتن، ہاذہ مسلمتن، اور تلک یعنی دور کے لیے بھی ہم کیا کہیں گے تلک مسلمتن، تلک مسلمتن، تلک مسلمتن. جب ہم ہاذہ کا ڈیول نکالیں گے وہ دو ٹائپس کا ہوگا، ہاتان اور ہاتین. ہاتان مرفوع کے لیے ہوگا، یعنی ہاتان مسلمتان، ہاتین مسلمتین، اور ہاتین مسلمتین یہ دونوں نسبی اور جری حالت کے لیے ہوگا. وہیں تلکا کی ڈیول میں ہم کیا کہیں گے تلک مسلمتان، یہ مرفوع کا ہوگا، تانی کا مسلمتان مرفوع حالت کے لیے، اور تین کا مسلمتین نسبی اور جری حالت کے لیے استعمال ہوگا. وہیں ہاؤلائی اور اولائی کا یہ جمع کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے، یعنی قریب کے لیے ہاؤلائی اور بعید کے لیے اولائی کا. تو اس پر ہم چھوٹی سی پریکٹس کر سکتے ہیں. هؤلاء مسلمون، اولئک مسلمون، هؤلاء مسلمین، اولئک مسلمین، هؤلاء مسلمین، اولئک مسلمین، هؤلاء مسلمات، اولئک مسلمات، هؤلاء مسلمات، اولئک مسلمات، هؤلاء مسلمات. اولئک مسلمات. جزاکم اللہ خیر. تو دیکھ لیجئے مرکب اشاری آج ہم جان رہے ہیں. اس کے دو اجزاء ہم نے دیکھے، اسم اشارہ اور مشارن الیہ. اسم اشارہ کو ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہا، اور مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اسم اشارہ اور مشارن الیہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہے ھذا القرآن، یہ ھذا یعنی اسم اشارہ، القرآن مشارن الیہ، ھذا القرآن. تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے القرآن جو ہے یہ مرفوع ہے، تو پتا چلا یہ مرکب مرفوع ہے کیونکہ ھذا مبنی ہے، ھذا ایسے ہی ہوگا. اب یہاں دیکھیں ان ھذا القرآن، ھذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ مرکب جو ہے یہ مرکب نسبی حالت میں ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے فی ھذا القرآن، ھذا 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 تینوں صورتوں میں ھذا، لیکن یہاں پہ قرآن، یہاں پہ قرآن، اور اب کیا ہے القرآن. یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ایک عامل آیا ہے ان. ان اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے. ھذا نے اس کا اثر قبول نہیں کیا، لیکن مشارن الیہ نے اس کا اثر قبول کر لیا. پتہ یہ چلا کہ یہ مرکب اب کس صورت میں ہے، یہ اپنی نسبی حالت میں ہے. اسی طرح فی ہم جانتے ہیں فی حروف جارہ میں سے ہے جو اسم کو مجرور کرتا ہے، لیکن ھذا تھوڑی نہ مانتا ہے. ھذا تو مبنی ہے لیکن اس کا اثر کس پہ دکھا
مشارن الی پہ، فی ھذا القرآن، مزید دیکھیے ھذا الکتاب، یہ مرکب اپنی رفعی حالت میں ہے. یہاں پر دیکھیے لہذا القرآن، یہ مرکب جری حالت میں ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ لی آیا ہے. پھر سے دیکھ لیجیے بہذا القرآن، مزید دیکھ لیجیے لہذا الکتاب، بہذا الحدیث، اور یہ ہے اس کی ڈیفالٹ ذالک الکتاب. یعنی یہ والا جو مرکب ہے یہ مرفوع ہے. کیسے پتا چلا؟ مشارن الی سے پتا چلا. یہاں پر ہم نے بات کی کہ دونوں اجزاء یعنی اسم اشارہ اور مشارن الی معرفہ ہوتے ہیں. تو اسم اشارہ تو معرفہ ہوتا ہی ہے. اگر مشارن الی ہم نے نکرہ لایا تو یہ ترکیب مشارن الی کی نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے مرکب ناقص نہیں بلکہ جملہ مانتے ہیں. تلک امتن ھذا صراط، تو یہ امتن کیا ہے؟ یہ نکرہ آیا ہے. صراطن کیا آیا ہے؟ یہ بھی نکرہ آیا ہے. تو لہٰذا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں جملے ہیں. تلک امتن اور ھذا صراط، یہ مرکب ناقصہ نہیں. تو اس فرق کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو مشارن الی ہے یہ معرفہ ہوگا، تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے. یعنی آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، یعنی دس از اے بک اور دس بک، دس دونوں جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن سٹرکچر از اے بک دس بک وہاں پر بھی ایک ہی کتاب ہے. ایک جگہ پر جملہ مکمل ہو گیا اور دوسری جگہ پر ابھی تو بات نامکمل ہے. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت 19 میں کیا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ. تو پہلے یہاں دیکھ لیجئے هَذَا الْقُرْآنُ. سورۃ یوسف کی اس آیت میں دیکھ لیجئے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وہیں سورۃ الاسراء میں دیکھ لیجئے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. تو پہلی آیت میں هَذَا الْقُرْآنُ، یہاں پر هَذَا الْقُرْآنَ، یہاں پر هَذَا الْقُرْآنِ. هَذَا مبنی ہے تو اعرابی حالت مشارن الی سے پتہ کی جائے گی. تو ہم نے دیکھا ان تینوں آیات میں ھذا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے یعنی جو مشارن الی ہے وہ کیا آیا ہے؟ وہ معرفہ آیا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور ہم نے اتاری تم پر یہ کتاب تاکہ تم اس سے انہیں ڈراؤ. اور سورۃ یوسف کی یہ جو آیت ہے نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کی جانب احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اس سے کیا تھا؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس سے ناآشنا تھے. اور سورۃ اسراء کی آیت ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق صرفنا، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قرآن میں لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ سٹرکچر 6 بار اسی پیٹرن میں آیا ہے. جیسے سورۃ یونس کی آیت 48 میں دیکھیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں آیا هَذَا الْوَعْدُ، اسم اشارہ اور اس کے بعد ال کے ساتھ معرفہ مشار الی. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متا، کب آئے گا یہ وعدے کا دن اگر تم سچے ہو. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. سورۃ العنکبوت کی آیت 43 میں دیکھیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ جو مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہاں دیکھ لیجئے تلکا اسم اشارہ جمع کے ساتھ آیا ہے، مثال کی جمع امثال، تو غیر عاقل کی جمع کے ساتھ
تلکا ہی آتا ہے، یعنی جو ہاذہی اور تلکا یہ مفرد کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت 101 میں کیا ہے؟ تلک القری نقص علیک من انبائها، قرا قریتن کی جمع ہے، یعنی قریہ بستی کو کہتے ہیں، تلک القرا یہ بستیاں، تو قریتن سے قرا یہ بستیاں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کی جانب، آپ کی طرف، من انبائها یعنی ان کی کچھ خبریں، ان کی سرگزشتیں، یہ کچھ بستیاں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کی سرگزشتوں کا ایک حصہ۔ اب آئیے ان مفردات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ جلس یعنی ہوا جلس، ہوا جلس علی الکرسی، جلس یعنی وہ بیٹھا، غراب غراب غراب، غصن غصن یعنی برانچ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں غصن، منقار چونچ کو کہتے ہیں، منقار چونچ کو کہتے ہیں، جبن چیز کو کہتے ہیں، جبن جبن، ثعلب ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، اجنحہ ونگز کو کہتے ہیں، اجنحہ اجنحہ، اور آخر پر کیا ہے؟ ریش ریش جسے ہم فیدر کہتے ہیں، ریش۔ جلس غراب غصن منقار جزاک اللہ۔ جبن ثعلب الأجنحة الریش۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم اس قصے کو پڑھیں گے اور بعد میں سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ في يوم جميل جلست تلك الغرابة على غصن شجرة وكان في منقارها قطعة جبن مرزاق الثعلب من تحت الشجرة وراء هذه القطعة اللذيذة. جزاک اللہ۔ قال الثعلب بصوت نائم يا لها من طائرة جميلة هذه أجنحة رائعة وذلك ريش لامع ولكن هل صوتك جميل أيضا. جزاک اللہ۔ ففرحت تلك الغرابة بالمدح ففتحت فمها لتغني فسقطت تلك القطعة من فمها فأخذها ذاك الثعلب وهرب۔ جزاک اللہ۔ في يوم جميل جلست تلك غرابة على غصن شجرة وكان في منقارها قطعة جبن مر ذاك الثعلب من تحت الشجرة وراء هذه القطعة اللذيذة. جزاک اللہ۔ قال الثعلب بصوت ناعم يا لها من طائرة جميلة هذه الأجنحة رائعة وذلك الريش لامع ولكن هل صوتك جميل أيضا. جزاک اللہ۔ ففرحت تلك الغرابة بالمدح وفتحت فمها لتغني فسقطت تلك القطعة من فمها فأخذها ذاك الثعلب وهرب۔ جزاک اللہ۔ فی یوم جمیل ایک خوبصورت دن جلست تلک الغرابۃ علی الغصن شجرۃ بیٹھی تھی ایک غرابہ ایک درخت کی ٹہنی پر، وکان فی منقارها قطعۃ جبن اور اس کی چونچ میں ایک پنیر کا ٹکڑا تھا، مر ذاک الثعلب من تحت الشجرۃ وہی سے ایک لومڑی درخت کے نیچے سے گزرا، وراء هذه القطعة اللذيذة اس کی نظر اس لذیذ پنیر کے ٹکڑے پر پڑی۔ جزاک اللہ۔ قال ثعلب بصوت نائم، تو لومڑی نے نرم آواز سے میں کہا، یا لہا من طائرۃ جمیلہ، کیا خوبصورت پرندہ ہے، ہذہ اجنحۃ رائعۃ، کیا اچھے پنکھ ہے، وذالک ریش لامع، اور کیا شاندار پر ہے، لیکن حل صوتک جمیل ایضا، کیا تمہاری آواز بھی بہت خوبصورت ہے۔ جی شکریہ۔ ففرحت تلک الغرابۃ مدیح، تو وہ کوا اس تعریف سے خوش ہو گئی، وفتحت فمہا لتغنی، اور اس نے
گانا گانے کے لیے اپنا منہ کھولا. فسقطت تلک القطۃ من فمها، تو وہ چیز کا ٹکڑا اس کے منہ سے گر گیا. فأخذها ذاک الثعلب فحرب، تو وہ لومڑی اس سے لے کر بھاگ گئی. جزاک اللہ. في يوم جميل جلست تلك الغرابة على غصن شجرة. ایک دن بیٹھا تھا ایک کوا ایک ٹہنی پہ، پیڑ کی ایک ٹہنی پہ. وَكَانَ فِي مِنْقَارِهَا قِطْعَةٌ جُبْنٌ، اور اس کے چونچ میں ایک پنیر کا ٹکڑا تھا. مَرَزَاكَ الثَّعْلَبُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرَةِ، وہاں سے اس پیڑ کے نیچے سے ایک لومڑی آ رہی تھی، جا رہی تھی. وَرَاءَ هَذِهِ الْقِطْعَةَ اللَّذِيذَةَ، تو اس کو اس لذیذ چیز کے اس ٹکڑے پہ نظر پڑی. جزاک اللہ. قال الثعلب بصوت ناعم، لومڑی نے نرم آواز میں کہا، یا لہا من طائرۃ جمیلۃ هذه الأجنحة الرائعة وذلك الريش لامع، واہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے یہ، اتنے اچھے پر اور یہ چمکدار ریشے. ولیکن هل صوتک جمیل ایضا، لیکن کیا تمہاری آواز بھی اتنی ہی خوبصورت ہے؟ جزاک اللہ. ففرحت تلک الغرابۃ بالمدح، تو اس تعریف سے یہ جو کوا تھا بہت ہی خوش ہوا. وفتحت فمها لتغنی، تو اس نے اپنا منہ کھولا گانے کے لیے. فسکتت تلک القطعۃ من فمها، تو جو ہی اس نے چونچ کھولی تو اس کے چونچ میں جو پنیر تھی وہ نیچے گر گئی، پنیر کا ٹکڑا جو تھا وہ نیچے گر گیا. فاخذها ذاک الثعلب وهرب، تو جو ثعلب تھا، لومڑی جو تھی، اس نے وہ پنیر کا ٹکڑا اٹھایا اور وہرب، اور فرار ہو گیا. جزاک اللہ. اور سبھی کا بہت زیادہ شکریہ. اب ایک آخری بار اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو آج کا لیسن تھا اس کے حوالے سے. تو دیکھ لیجئے اس میں جو اسمائی اشارہ یعنی جو مرکب اشاری ہم دیکھیں گے، تلک الغرابۃ، یہاں پہ دیکھ لیجئے ذاک الثعلب، یہاں پہ دیکھ لیجئے هذه القطعۃ، یہاں پہ دیکھ لیجئے هذه الاجنحۃ، یہاں پہ دیکھ لیجئے ذالک الریش، تلک الغرابۃ، تلک القطعۃ، ذاک الثعلب. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب اشاری کے بارے میں جانا. اس کی مختصر تعریف ہم نے دیکھی کہ اس میں اسم اشارہ ہوتا ہے اور مشار الیہ ہوتا ہے. قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مطابقت ہوتی ہے عدد میں، جنس میں اور اعراب میں. وہیں پر ہم نے ایک نوٹ یہ بھی کیا کہ چونکہ بعض اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں تو لہٰذا مشار الیہ ہمیں اس مرکب کا اعراب پہچاننے میں مدد کرتا ہے. ہم نے اسماء اشارہ دیکھے، اس کے بعد کچھ آیت کریم دیکھی قرآن کریم سے، اور ہم نے قصہ دیکھا غراب کا اور ثعلب کا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پنیر کا ٹکڑا وہ کیوں کھویا، کیونکہ وہ اپنی تعریف میں مگن ہو گیا. تو ہمیں بھی بے لوث کام کرنا چاہیے، ہمیں تعریف کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تعریف کے فتنے سے دور رکھے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.